عثمان اب اس دنیا میں نہیں تھے، مگر ان کا خواب ابھی زندہ تھا۔ سن 1324 ایک نیا باب شروع ہوا۔ اور خان عثمان کی وفات کے بعد سلطنت کمزور ہو سکتی تھی، قبائل بکھر سکتے تھے، دشمن حملہ آور ہو سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ عثمان نے صرف زمین نہیں جیتی تھی، انہوں نے نظام چھوڑا تھا۔ اور خان نہ صرف ایک سپاہی تھا، نہ صرف ایک بیٹا، وہ ایک منتظم تھا۔ برسا بازنطینی سلطنت کا مضبوط ترین قلعہ، اونچی فصیلیں، مضبوط دفاع اور اندر سالوں کا ذخیرہ۔ عثمان نے اس کا محاصرہ شروع کیا تھا، مگر فتح اور خان کے حصے میں آئی۔ سن 1326 برسا فتح ہوا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک سرحدی بیلک ایک باقاعدہ ریاست میں بدل گیا۔ برسا کو دارالحکومت بنایا گیا۔ یہ صرف جغرافیہ کی تبدیلی نہیں تھی، یہ سوچ کی تبدیلی تھی۔ قبائلی خیموں سے نکل کر مستقل انتظامی ڈھانچے کی طرف قدم۔ یہاں پہلی بار منظم خزانہ قائم ہوا، عدالتی نظام ترتیب پایا، بازاروں کی نگرانی شروع ہوئی۔ یہ تھا نیا نظام۔ اور خان نے سمجھ لیا تھا کہ سلطنت تلوار سے فتح تو ہو سکتی ہے، مگر چلائی نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے چاہیے قانون، نظم اور مستقل فوج۔ یہاں سے شروع ہوا عثمانی فوجی ڈھانچے کا ارتقاء۔ ابتدائی عثمانی فوج 3 حصوں پر مشتمل تھی: قبائلی سوار، غازی رضاکار، مستقل تنخواہ دار فوج۔ قبائلی سوار جنگ کے وقت شامل ہوتے، غازی جذبے سے لڑتے، مگر تنخواہ دار فوج ریاست کی ریڑھ کی ہڈی بنی۔ اور یہی وہ قدم تھا جس نے عثمانی سلطنت کو دیگر بیلک سے ممتاز کیا۔ اور خان نے پہلی باقاعدہ پیادہ فوج قائم کی، جنہیں کہا گیا یایا اور بعد میں مسالم۔ یہ سپاہی تنخواہیں لیتے تھے، ریاست کے ماتحت تھے اور مستقل تربیت پاتے تھے۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ اگرچہ مکمل جنیسری نظام مراد اول کے دور میں مضبوط ہوا، مگر اس کی بنیاد اور خان کے زمانے میں رکھی گئی۔ ریاست نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسی فوج ہونی چاہیے جو صرف سلطان کی وفادار ہو، قبائل کی نہیں۔ یہی سوچ آگے چل کر جنیسری نظام بنی۔ اگرچہ مکمل دیوشرمے نظام بعد میں آیا، مگر ریاستی وفاداری کا تصور اور خان کے دور میں جنم لے چکا تھا۔ سپاہی ریاست کے تھے، کسی قبیلے کے نہیں۔ یہ فرق تھا قبائلی طاقت اور ریاستی طاقت میں۔ اور خان نے صرف اناتولیا تک خود کو محدود نہیں رکھا۔ سن 1334 گلی پولی کے علاقے میں عثمانی قدم پڑا۔ یہ پہلا مستقل قدم تھا یورپ کی سرزمین پر۔ یہ چھوٹا سا قدم آنے والی صدیوں میں قسطنطنیہ تک پہنچنے والا تھا۔ اور خان نے مدارس قائم کیے، علماء کو جگہ دی، عدالتی نظام مضبوط کیا، وقف کے ادارے بنائے۔ یہ صرف فتوحات نہیں تھیں، یہ معاشرہ سازی تھی۔ اور خان کے دور میں زمین کی تقسیم منظم ہوئی، سپاہیوں کو اقتا دیے گئے، مگر شرط تھی خدمت اور وفاداری۔
یہی اقتدائی نظام آگے چل کر عثمانی فوجی طاقت کی بنیاد بنا۔ اور خان ایک جنگجو ضرور تھے، مگر وہ ایک منتظم بھی تھے، ایک معمار، ایک قانون ساز۔ وہ جانتے تھے کہ سلطنت کو لمبے عرصے تک زندہ رکھنا ہے تو اسے نظم دینا ہوگا۔ عثمان نے بیج بویا تھا اور خان نے اسے درخت بنایا۔ فوج منظم ہو چکی تھی، دارالحکومت قائم ہو چکا تھا، یورپ کا دروازہ کھل چکا تھا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ طاقت ہمیشہ چیلنج کو دعوت دیتی ہے۔ برسا فتح ہو چکا تھا، نظام قائم ہو چکا تھا، مگر سلطنت کی اصل آزمائش اب شروع ہونے والی تھی، کیونکہ طاقت کو برقرار رکھنا اسے حاصل کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ سن 1334 ایک غیر متوقع موقع سامنے آیا۔ بازنطینی سلطنت خانہ جنگی کا شکار تھی۔ شہزادے آپس میں لڑ رہے تھے، تخت کے لیے، اقتدار کے لیے اور بقا کے لیے، اور خان نے موقع پہچان لیا۔ وہ صرف جنگجو نہیں کہ وہ سیاسی ذہانت رکھتے تھے۔ بازنطینی شہزادے نے مدد طلب کی اور خان نے فوج بھیجی۔ بدلے میں قلعے ملے، راستے ملے اور سب سے بڑھ کر یورپ میں قدم رکھنے کا جواز ملا۔ گلی پولی اب عثمانی قبضے میں تھا۔ یہ کوئی عارضی کیمپ نہیں تھا، یہ مستقل موجودگی تھی۔ یہاں سے بلقان کے دروازے کھل گئے اور خان کے دور میں فوجی تنظیم مزید مضبوط ہوئی۔ یایا اور مسلم کے بعد ایک نئی سوچ پروان چڑھی، ایک ایسی فوج جو صرف سلطان کی ہو، قبائلی وابستگی سے آزاد، ذاتی مفاد سے بالاتر، ریاست کے لیے وقف۔ اگرچہ مکمل جنیسری نظام مراد اول کے زمانے میں منظم ہوا، مگر اس کی جڑیں اور خان کے دور میں پیوست ہو چکی تھیں۔ سپاہیوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی، تنخواہ مقرر ہوتی، حاضری کا ریکارڈ رکھا جاتا، ڈسپلن لازمی تھا۔ یہ اب کوئی قبائلی لشکر نہیں تھا، یہ ریاستی فوج تھی۔ اور خان نے زمین کی تقسیم کو منظم کیا۔ سپاہیوں کو تیمار دیا گیا، زمین کے بدلے خدمت، آمدنی کے بدلے وفاداری۔ یہ نظام سادہ تھا مگر مؤثر۔ سپاہی جنگ کے وقت حاضر ہوتا اور امن کے وقت اپنی زمین سنبھالتا۔ ریاست کا خرچ کم، فوج مستقل۔ یہ وہ انتظامی ذہانت تھی جس نے عثمانیوں کو دیگر مسلم اور عیسائی ریاستوں سے ممتاز کیا۔ اور خان صرف جنگوں میں مصروف نہیں تھے، انہوں نے مدارس تعمیر کروائے، مساجد بنوائیں، کاروان سرائے قائم کیے۔ برسا علم کا مرکز بنتا جا رہا تھا، علماء شام سے آ رہے تھے، فقہ مضبوط ہو رہی تھی، عدلیہ منظم ہو رہی تھی۔ سلطنت اب صرف تلوار کی نہیں رہی تھی، یہ قلم کی بھی ہو چکی تھی۔ بازنطینی شہنشاہت کمزور تھی، اندرونی بغاوتیں جاری تھیں، اور خان نے براہ راست حملہ کرنے کے بجائے سیاسی مداخلت کو ترجیح دی۔ انہوں نے بازنطینی شہزادی سے شادی کی۔ یہ صرف رشتہ نہیں تھا، یہ سفارتی اتحاد تھا۔ اس اتحاد نے عثمانیوں کو یورپ میں مزید قانونی حیثیت دی۔ نقیہ، نکومیڈیا اور دیگر قلعے ایک ایک کر کے فتح ہوتے گئے۔ بازنطینی طاقت اناطولیہ میں تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ عثمانی پرچم اب مسلسل پھیل رہا تھا، مگر رفتار قابو میں تھی۔ اور خان سخت ضرور تھے، مگر ظالم نہیں۔ انہوں نے عیسائی رعایا کو امان دی، مقامی قوانین کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ نظام بدلا۔ یہی حکمت سلطنت کی مقبولیت کا سبب بنی۔ سن 1362 اور خان کی عمر ڈھل چکی تھی۔ سلطنت اب وسیع ہو چکی تھی، فوج منظم تھی، نظام قائم تھا، یورپ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ انہوں نے اقتدار اپنے بیٹے مراد کے حوالے کیا۔ یہ انتقال اقتدار پرسکون تھا، بلا خون ریزی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ سلطنت اب شخصی نہیں رہی تھی، یہ ادارہ بن چکی تھی۔ عثمان نے بنیاد رکھی تھی اور خان نے دیواریں کھڑی کیں۔ مراد چھت ڈالنے والا تھا، اور یوں ایک سرحدی قبیلہ ریاست بنا، ریاست سلطنت بنی، اور سلطنت تاریخ کی سمت بدلنے لگی۔ اور خان کا دور یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایک سرحدی قبیلہ اب ایک مضبوط سلطنت بن چکا تھا، مگر یہ صرف آغاز تھا، کیونکہ اب تخت سنبھالنے والا تھا مراد، وہ سلطان جو بلقان کی سرزمین پر عثمانی طاقت کو اور آگے لے جانے والا تھا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے مراد اول کا عروج،
بلقان کی عظیم فتوحات اور وہ جنگیں جنہوں نے یورپ کی تاریخ بدل دی۔ اگر آپ اس تاریخی سفر کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ عثمانی سلطنت کی یہ پوری داستان آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔